أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رعاية طيبة كان رعاية أخي وابن عمه رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت قاصتي وعامة لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجب عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط لمن جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأحكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله حماه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. بقا بنے ہیں وہی دین مصطفیٰ کے لیے، بقا بنے ہیں وہی دین مصطفیٰ کے لیے، جو کربلا میں تھے تیار
کربلا کے لیے بقا بنے ہیں۔ حسین اب تو بلا لیجئے خدا کے لیے، حسین اب تو بلا لیجئے خدا کے لیے، تڑپ رہے ہیں بہت لوگ کربلا کے لیے، تڑپ رہے ہیں بہت لوگ کربلا کے لیے، بقا بنے ہیں۔ وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں، وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں، وفا ہے ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، وفا ہے ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، بقا بنے ہیں۔ کبھی فنا نہیں ہوتے وہ کربلا کی قسم، کبھی فنا نہیں ہوتے وہ کربلا کی قسم، جو جان دیتے ہیں ایمان کی بقا کے لیے، جو جان دیتے ہیں ایمان کی بقا کے لیے، بقا بنے ہیں۔ اسی طرح سے تھے شبیر کے لیے عباس، اسی طرح سے تھے شبیر کے لیے عباس، پر بنے تھے علی جیسے مصطفیٰ کے لیے، سپر بنے تھے علی جیسے مصطفیٰ کے لیے، بقا بنے ہیں۔ زبان خشک تھی قدموں میں بہ رہی تھی فراز، زبان خشک تھی قدموں میں بہ رہی تھی فراز، عجب یہ وقت تھا عباس با وفا کے لیے، عجب یہ وقت تھا عباس با وفا کے لیے، بقا بنے ہیں۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برباد الہی نہ کوئی پردہ نشین ہو، برباد الہی نہ کوئی پردہ نشین ہو، بے مقنع و چادر نہ کوئی زار و حزین ہو، پردیس میں ویرانہ کوئی صاحب دین ہو، ترخون برادر سے کسی کی نہ جبیں ہو، زینب سی جو آب وطن ہو وہی جانے، جس بی بی کے بازو میں رسن ہو وہی جانے، جس بی بی کے بازو میں رسن ہو وہی جانے، پیدا ہوئی جس روز سے زینب جگر فگار، ہر وقت رہیں طرف مصیبت میں گرفتار، بڑھتے ہی گئے سن کی طرح رنج بھی ہر بار، دن پر جو یہ صدمے ہوں تو بن جائے شب تار، دنیا میں کسی نے نہ اٹھائے علم ایسے، پانی ہو دل کو ہو سہے گر سے تم ایسے، افسوس فلک ٹوٹ پڑا چین نہ پایا، شہ سے بھی وطن خوبی قسمت نے چھڑایا، صحرائے بلا میں پسرے فاطمہ آیا، آدان دل و جان محمد کو ستایا، دریا سے ہٹا خیمے ولی ابن ولی کا، سامان ہوا قتل حسین ابن علی کا، سامان ہوا قتل حسین ابن علی کا، تھانوں کے سینہ پر سرے شہنشاہ ولا، سیدانیوں کو لوٹ کے راہی ہوئے آدھا، تھی برہ نصر آل شہ یثرب و بطحا، بالوں کی نقابیں تھیں فقط تھا یہی پہرا، تھے نیزے پہ فرق شہدا سب کے برابر، تھا بھائی کا سر ناقہ زینب کے برابر، تھا بھائی کا سر ناقہ زینب کے برابر، بس بہر ملاقات برا در گئیں زینب، زیر شجر سایہ قضا کر گئیں زینب، روتے رہے عابد سوئے کوثر گئیں زینب، جنگل میں برادر کی طرح مر گئیں زینب، فضا نے کہا پیٹ کے فریاد خدا کے، لو احمد مرسل کی نوا سینے قضا کی، لو احمد مرسل کی نوا سینے قضا کی، اللہم
صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ والحمدللہ کما هو اہلہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطہ ویاسین الملقب برحمت العالمین بالقاسم محمد آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم صلوات بہد محمد علی محمد پر قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ جہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو جو وہ برائی کرے یا جو برا عمل انجام دے اس کو لوگوں کے درمیان میں بآواز بلند کہا جائے مگر یہ کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور اللہ سننے والا ہے دیکھنے پوری آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے گناہ کرے تو تم اسے بآواز بلند کہو، لیکن اسے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس کو ضرور بآواز بلند کہو، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کو برداشت ہے لیکن اللہ کو ظلم برداشت نہیں۔ حدیث میں اکثر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، کوئی حاکم کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں کہتا ہوں اس الرحمن الرحیم کی رحمانیت دیکھیے آپ کہ اس کا انکار کر رہا ہے، دوسرے کو خدا مان رہا ہے، اس کے نبی کا انکار کر رہا ہے، اس آخر سب کچھ نہیں مان رہا ہے، مگر اس کو اللہ برداشت کر رہا ہے۔ لیکن حکومت پر بیٹھنے والے کو یہ نہیں برداشت کرتا کہ ظالم ہو، اس لیے کہ ظلم کا تعلق جو ہے وہ اس کے بندوں سے ہے، تو اپنے انکار برداشت کر رہا ہے، اپنے نبی کے اپنی کتاب کا انکار برداشت کرتا ہے، لیکن ایک بندہ ہو کر دوسرے بندے پر ظلم کرے گدی پر بیٹھ کر، یہ خدا کو گوارا نہیں کہ جب تم بیٹھے ہو تم بھی ایک اسی جیسے انسان ہو جس کا انتظام چلانے کے لیے بٹھائے گئے ہو، تمہیں اس بات کے حق نہیں تم ظلم کرو، اور اگر ظلم پر آدمی خاموش رہے گا تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غیبت سے بڑا کوئی گناہ ابھی میری نظر میں نہیں ہے جس کے لیے آدمی کتنا استغفار کرے۔ غیبت اور بدگمانی، اور غیبت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے بدگمانی، کہ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے اعمال خیر غیبت کرنے والے کے اس کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں جس کی غیبت کی، اور اس کے سارے گناہ اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ توجہ کیا، اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں کہ جو غیبت کر رہا ہے، اس کے گناہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں، بائیں طرف سب خالی، اس کے دائیں طرف سب اچھے ہو جاتے ہیں، ادھر سب خالی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کہا گیا کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان میں جو چھپ کے کرتا ہے اسے کہیں، کوئی بھی چیز جو اگر آپ اس کے منہ کے اوپر کہیں تو اسے تکلیف ہو، اسے پیٹ پیچھے اگر آپ کہیں گے تو وہ غیبت کہلائے گی۔ توجہ فرما، اور اگر اس کے سامنے کہیں گے تو مومن کو اذیت کہلائے گی۔ تو لوگوں کے درمیان میں اس کی امیج گرائے، یہ ہے غیبت۔ لیکن اگر کوئی ظالم ہے تو کہا گیا وہ ظلم، کوئی اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ نہیں دیتا، وہ ظالم ہے، اگر آپ اس کو نہیں کہیں گے تو معاشرہ خراب ہوگا، ظلم کرنے کی عادت پڑے گی۔ کوئی آدمی اپنے باپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ باپ اکیلا پڑا ہے، وہ ماں باپ کو پوچھتا ہی نہیں، اکیلے پڑا ہوا ہے، خود اپنا عیش و آرام سے ہے، تو ایسے آدمی کو معاشرے میں برا کہنا چاہیے اگر اس کی اصلاح کی امید ہو تب، یہ نہیں کہ بلا وجہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ اگر دوستی ہے تو 50 برائیاں چھپائیں گے، کل دشمنی ہو گئی تو ڈھونڈ کے برائی نکالنے لگیں گے،
یہ ہمارا تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، ہر کام آدمی اللہ کے لیے قربت اللہ انجام دے تب وہ اس کو ہوگا. تو اب ظلم کسی طریقے سے اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ کسی پر کیا جائے. چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس ہے اور آپ نے ظلم کے خلاف جو خطبے دیے ہیں شام و کوفے کے بازار میں، وہ خطبے شاہکار، ادب کا شاہکار، اللہ کی سیاست کا شاہکار کہلاتے ہیں. اور عزیزان گرامی ثانی ذرا سلام علیہ، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری قوم میں اتنا زیادہ ایک بات آ گئی ہے کہ ہر بات کو میں نے کہا اپنا جب تک مطلب ہے تب تک ہر برائی چھپا رہے ہیں، اور جس دن اپنی لڑائی ہو گئی تو پھر اس کے بعد سے گھما پھرا کے برائی ڈھونڈ رہے ہیں. کہ ہم کسی چیز کو علمی چینل سے نہیں کہتے. ہماری قوم علمی قوم ہے، علم کی بنیاد پر. علم کا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب. ہر چیز علم کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ہندوستان میں مناتے تھے آپ پاکستان میں مناتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے زمانہ کچھ اور تھا، بدل گیا. میں نے اس کو پڑھا تھا 4 سال پہلے جب یہاں پر کہ آج کی تاریخ کیسے ہے. بھئی تاریخ ٹھیک ہے، ہم مناتے تھے، کوئی وجہ رہی ہوگی یا کوئی اور روایت رہی ہوگی جو وہاں چلی یا کوئی وجہ رہی، لیکن اس زمانے میں نوابین اور راجہ وغیرہ کا اثر زیادہ تھا. ایک خط بھیجو عراق کو، برسوں میں تو وہاں سے مطلب مہینوں میں خط آتا تھا، کیا مشکل ہوتی تھی. اب یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی آپ ای میل کریے اور سستانی صاحب کو، اب دنیا ہو رہی ہے. تو اب آدمی اپنے مرکز کی طرف جاتا ہے کہ نجف میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو، یا ہمارے علماء نے کتاب میں کیا لکھا اس کو سی ڈی پہ نکال کے دیکھ سکتا ہے. تو جیسا کہ میری آیت ہے، ایک بات میں نے رکھ دی، کوئی بھی بات مجھے آپ کے سامنے رکھ دی مولا کی مدد سے. اب اسے اگر ہمارے علماء کہہ دیں غلط ہے تو ٹھیک ہے، اور علماء کہہ دیں صحیح ہے تو ٹھیک ہے. ہمیں کسی سے کیا مطلب ہے، آپ کو ان کی ماننا چاہیے. تو جب جناب زینب کی شہادت میں نے ساری اردو، عربی، فارسی جتنی میرے پاس کتاب مہیا ہو سکتی تھیں، کیونکہ ہم بھی بچپن میں بے سفر میں مناتے ہوئے چلا ٹھیک، اس میں میں نے ساری کتابیں دیکھی تو سب میں یہی لکھا ہوا ہے، اردو میں، انگریزی میں، اور جو بھی کتابیں عربی اور فارسی میں، ساری معتبر کتابوں میں یہی تاریخ مجھے ملی کہ جناب زینب کی شہادت جو ہے وہ 15 رجب ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. خود اپنے بھی ایک بات سمجھ میں آنا نہ آنا ایک الگ بات ہے. اسٹرائک کرتی ہے کہ 15 کو مولا کائنات کعبے سے باہر آئے تھے، یہ ہے. لیکن ہم کو حدیثوں میں روایتوں میں ملیں گی، ہم اپنے دماغ میں تو نہیں سوچیں گے. سب دماغ میں سوچیں تو معاشرہ خراب ہو جائے گا. تو 15 رجب وہ ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارا کیا فرض تھا، ہم کو ٹیڑھی سوچنے کی عادی نہیں، سیدھی بات کہ ہم قم فون کریں کہ ایران میں کیا منایا جاتا ہے. تو ہم نے قم فون کیا تو میرا دوست کہنے لگے جب وہاں مرجع کے دفتر میں ہیں تو کہنے لگا تم کو ابھی یاد ہی کر رہے تھے بھیا، اس لیے کہ آج یہاں جناب زینب کے پروگرام آ رہے تھے، ہم اپنے ساتھیوں میں عزاداری وغیرہ کیا کرتے تھے. تو کہنے لگا ابھی آج یہاں یوم پرستار جناب زینب کا دن ہے جو یوم پرستار کہلاتا ہے غالباً، جو بھی، اور ہم لوگ ٹی وی پر وہ پروگرام دیکھ رہے تھے. اب کتابوں میں وہی آ گیا. ہم نے وہاں ہم نے کہا چلو اب ایک فون وہاں کر لیا جائے، کیا کہتے ہیں، عراق، نجف. وہاں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہی تاریخ ہے. دیکھیے آپ نچوڑ کر اس کے بعد میں نے سوچا چلو بھائی سب جگہ ہو گیا، جہاں جناب زینب کا روضہ ہے سیریا، وہاں بھی فون کر لوں. اب جب یہ لوگ یہ نہیں کہ وہاں میں نے فون کیا اپنے شاگرد کو تو اس نے کہا بھائی یہاں تم لوگ 15 رجب مناتے ہیں. اب ان سب حالات کے پیش نظر جو ہو گیا ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے اگر نکاح بھی کیا تھا، تاریخ بھی رکھی تھی، وہ سب ٹھیک اپنی جگہ تھا. لیکن اب جب اس طریقے سے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے، وہی میں نے آج، اب میں کیا بار بار دہراؤں کہ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں جو ضروری نہیں کہ ہاں ضروری ہے یا نہیں، جس کو خود ضروری سمجھتے ہیں ادھر زیادہ اٹینشن پے کرنے لگتے ہیں، اور جو ضروری ہے. اب 2 سال پہلے کتنا جھگڑا ہوا، کوئی کہہ رہا ہم کالا کپڑا پہن کے آئیں گے، جشن رکھ دیا تھا ان لوگوں نے شب 15، کوئی کہہ رہا یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور جتنے وہ کریں گے والے تھے وہ آج کوئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آج اب جناب زینب کی شہادت نہیں اس سال، وہ 2 سال پہلے ہی تھی. اسی لیے مولانا کو کبھی آرگومنٹو گفتگو پبلک نہ میں آپ سے کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا. مولانا کو آرڈر کی زبان استعمال کرنا چاہیے، بس یہ قانون ہے، یہ کہہ دیا، بس ختم بات ہو گئی. روز ایک سے آرگومنٹو کر کے ٹائم نہیں برباد کرنا چاہیے. جب ایسے وضاحت کر رہے تھے میں نے کر دیا، ختم بات ہو گئی. اب پہلے اس وقت شادیاں بھی ہوئیں ٹھیک ہے، 15 کو ہوتی تھیں، اب ٹھیک ہے نہیں ہو گیا، اب آدمی نہیں کرے گا. کوئی گناہگار تھوڑی ہو جائے گا جب اسے معلوم نہیں تھا، جب تک اسے علم نہ ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان تاریخوں کا چارٹ اپنے پاس بنا کے رکھیں، اور وہ چارٹ یہاں لگانا نہیں چاہیے ہر امام باڑے میں کہ بھئی ہم یہ تاریخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو وہ تاریخ میں کرنا ہے، آپ اپنے امام باڑے میں اجازت لیجئے اور اپنا تبرک لائیے، کر لیجئے. ایک کم سے کم یہ چیزیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ نہیں ہے ضروری ہیں، توجہ کیجئے آپ.
تو عزیزان گرامی بہرحال مجھے اسے مطلب کہ اب جناب زینب کی شہادت جب ہے یہ تاریخ تو ہم یہ تاریخ مناتے ہیں. ولادت آپ کو پتہ ہے کہ جمادی الاولیٰ میں آپ منا چکے ہیں. وہ ولادت تاریخ بھی متفق علیہ ساری کتابوں میں تحقیق کے ساتھ, یہ بھی کتاب عربی فارسی میں ہے, یہ لکھا ہو کہ وہی تاریخ ہے. اب اس کے بعد آدمی بنانا چاہے تو آپ اپنا اس کو اختیار ہے, اس پہ کسی کو. اور آپ کی عظمت کے سلسلے میں یہی کافی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو بہت سی روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سفر میں تھے. جب آپ رسول مولا علی نے فرمایا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا, جب شہزادی نے کہا ان کا نام کیا رکھا جائے, آپ واپس آئے. جب سرکار دو عالم واپس آئے تو آپ نے گود میں دیا, اور یعنی شہزادی نے یا مولا کائنات نے گود میں دیا, تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس کے نام رکھنے میں خدا پر سبقت نہیں کروں گا. تو پروردگار عالم نے آپ کا یہ نام معین کیا. میں نام کے سلسلے میں آپ سے پڑھ چکا ہوں کہ یہ اللہ کی ایک مصلحت ہے کہ بہت سے نام ایسے ہیں ائمہ معصومین میں جو اس سے پہلے ملتے ہیں, جیسے عباس, جیسے زینب, یہ وہاں ملتے ہیں نام. لیکن یہ ہے کہ عرب میں جو بہت شاندار گھرانے ہوتے تھے اور جس سے بہت امیدیں وابستہ ہوتی تھیں, وہ ان ایسے نام رکھا کرتے تھے, یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد کچھ نام ایسے ہیں ائمہ معصومین میں جو اس سے پہلے نہیں ملتے, اس کے بعد ہی ملتے ہیں. جیسے ٹھیک ہے حسن کا لفظ عربی میں ہے, لیکن حسین عربی میں اس سے پہلے نہیں ملتا, اس کے بعد ہی ملتا ہے. فاطمہ ہے, اللہ کی مصلحت ہے, فاطمہ بہت نام پہلے ملتا ہے, لیکن شہزادی کے لیے مخصوص ہے, لیکن اس سے پہلے رکھا گیا. خود فاطمہ بنت اسد آپ کے سامنے ہے, کیا مثال کی ضرورت ہے دوسری. تو اسی طریقے سے یہ کچھ نام تو پیغمبر اکرم نے یہ نام معین کیا کہ میں اس کا نام زینب رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میری نواسی میری زوجہ یا اپنی نانی خدیجہ سے مشابہ ہے. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے آپ بہت مشابہ تھیں. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے آپ کے پیدائش پر مصائب پڑھا, آپ جانتے ہیں, اور اس شان سے آپ خاندان رسالت میں پلی اور بڑھیں, اور ہر وقت یا نانا کے ساتھ رہتی تھیں یا بابا کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ, یہ آپ کو معلوم ہے. اور جب آپ کے صلوات بھیجنے محمد علیہ محمد پر, یا اپنی والدہ کے ساتھ. اچھا, اس کی بھی الگ وجہ ہے کہ زینب الگ الگ, یا زینب ہے ایک مؤنث حقیقی. اب مؤنث حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو عرب میں عورت کے ہوتے ہیں, ان کے لیے فیمیل کو جوڑنے کے لیے, فیمیل بنانے کے لیے کوئی چیز اس کے اندر لفظ میں کوئی گرامیٹیکل چینجنگ نہیں کرنی پڑتی. جیسے فاطم سے فاطمہ تو بن گیا, فاطم مانے چھڑانے والا, آپ سنتے ہیں, فاطمہ چھڑانے والی, اس میں ہے لگائی کون سی, مؤنث کی, فیمیل کے لیے, اور جو فرق فرما رہے ہیں نا آپ, اس میں لگانا پڑا. خدیج سے خدیجہ ہو گیا, لیکن زینب کے نام میں کوئی فیمیل کے لیے کوئی گرامیٹیکل چینجنگ ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ جو عورت کے لیے ہی مخصوص ہے, مذکر ہو ہی نہیں سکتا عرب کی زبان میں. ایک یہ بھی اس کی خصوصیت ہے. ہم لوگ گرامر میں پڑھا جاتا ہے کہ عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہی ہیں. اب ہماری کیا تو آپ کو پتہ ہے بنت عباس اور یہ اور وہ, مطلب کچھ مردوں کے نام بھی عورتوں کو ہونے لگے ہیں نا ہمارے کیا. بہت اب تو نام پتہ ہی نہیں چلا, پوچھنا پڑتا ہے. ایلیا ہے, عورت کا بھی نام ہوتا ہے, مرد کا بھی نام ہوتا ہے ہمارے کیا, یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب زینب کی یعنی اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی, یعنی یہ حقیقت میں مؤنث ہی ہوگا, اس کے لیے مذکر کا سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ یقین مانیے کہ آج بھی میں لکھتا ہوں, مجلس پڑھ کے جاتا ہوں, کبھی کبھی تو بہت دیر تک ڈر لگتا ہے, کون سی بات ایسی نکل گئی, کون سی بات حکومت کے موافق ہے, کون سی بات نہیں ہے, کون سی بات دنیا میں کیا کہہ لی جائے, کون سی بات اہل سنت لے کے کیا کر دیں, ہے نا. پھر کہنا یا اللہ بھول جائے تو لوگوں کو تو بہتر ہے. بھائی اس لیے کہ بتنگڑ بنانے والے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا بات کے, بات کے بتنگڑ بنانے والے بہت ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کا اپنی ساتھ کی مثال دے تک کیا کہ بہت سے ابھی میں نے بیچ میں آپ ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ میں نے اپنے بچے سے ایک آگے بھی تم ہماری جیسے مجلس پڑھنے کی کوشش مت کرنا, تم ہماری نقل نہ کرو, تم پڑھو. اس لیے کہ میں تو سوچتے نہیں تھا کہ مولویت اتنی بھاری چیزیں مجھ سے نہیں اٹھے گی, لیکن جب اٹھانی پڑی تو میں نے کہا خدا جس کا خاص انتخاب کرتا ہے, مولا خاص انتخاب کرتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ میں انہی میں ہوں. میں تو دعا کرتا پروردگار اگر ہماری جنت ایک گیس اسٹیشن پر بیٹھنے میں ہے,
جس میں اس لیے کہ یہ دنیا تو کچھ ہے نہیں، آخرت ہے، کہیں اور جس میں ہے تو مجھے جنت چاہیے، بھائی دنیا تو اب گزر ہی گئی، لیکن جب اندر سے انسان کو الہام ہوتا ہے نہیں وہ جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں اسے پورا کرنا ہے، تو تم اپنا کام کرتے رہو اپنے چینل سے، ہو سکتا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں انتخاب کر لے، ہے نا۔ تو ایک صاحب نے اس کا الٹا اڑا دیا، پبلک کے اندر کیا اڑاتے پھر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے بتائی کوئی آدمی اچھا آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسا نہ ہو، برا آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں جیسا ہوں ویسا بیٹا نہ ہو۔ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنا کام سیدھے سیدھے کرنا چاہیے، اس کو اللہ انتخاب کرتا ہے، خدا تم کو بھی انتخاب کر لے۔ تو باتیں بدلی جاتی ہیں دنیا کے اندر اس طریقے سے، تو سوچیے اپنے لوگ بدل گئے، تو اس طریقے سے تو اب وہ دور کہ جب علی ابن ابی طالب کا نام لیتے ہوئے لوگ تہخانے میں ڈرتے تھے، علی ابن ابی طالب کا نام لیتے ہوئے مطلب یہ کہ اس وقت یہ تھا کہ نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا کوئی علی کا نام لے لے، کوئی جرم نہیں، اور اس کے لیے اس کو سزا دینے کے لیے کوئی قانون نہیں، یہ جملہ نہ بھولیے گا، علی کے نام سے بڑا کوئی جرم نہیں اور اس کو سزا دینے کے لیے کوئی قانون نہیں، اگر کوئی مار دے تو کوئی قانون، حکومت کا کام ہی ہے کہ اس کو ختم کر دینا ہے۔ اس دور میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے فتویٰ بدل جاتی ہے، کیسے ہوتا ہے، دوڑیے سوچیے کہ ہماری شیعت کتنی مشکل سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس وقت چونکہ ہو سکتا ہے خدا کا اہتمام ہو، چونکہ عرب میں بہت سے نام زینب ہوتے تھے، بہت سے لوگوں کی کنیت ابو زینب ہوتی تھی، جگہ جگہ زینب نام تھے، تو اب جو حدیثیں ہماری نقل ہوتی تھیں سینہ بسینہ کہتے ہیں، ایک آدمی اگر دوسرے کو بتاتا تھا تو وہ مولا علی کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ قتل ہو جائے، تو وہ حدیث کو بیان کرتا تھا قال ابو زینب، اس طریقے سے حدیثیں جناب زینب کے نام سے ابو زینب نے یہ کہا، تو وہ ایک قسم کا کوڈ تھا جس سے حدیثیں ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی تھیں تاکہ حدیثیں جو صحیح ہیں وہ علی ابن ابی طالب سے جو مروی ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں۔ تو آپ غور کیا کہ جناب زینب کے نام کی وہ برکت ہے کہ جس کے بنا پر علی کی حدیثیں ہماری صحیح اب تک پہنچی ہیں ہمارے تک، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو قال ابو زینب، اور آپ کی ایک باقاعدہ آپ کے بڑے خصوصیات اور معجزات لکھے آپ کی زندگی کے اندر، اور آپ کی زندگی یہ تھی کہ آپ باقاعدہ لوگوں کو بلا کر پڑھانا اور قرآن کی تعلیم دینا وغیرہ وغیرہ، پورا ایک وہ ہے۔ آپ نے ایک دن مولا کائنات سے سوال کیا، میں نے کہ دیکھا کتاب میں ہے کہ کہا بابا آپ مجھے چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں۔ کہا بھائی حسن کو چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بھائی حسین کو چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں آپ اللہ کو بھی چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے بھی چاہتے ہیں؟ کہا اتنی محبت ایک دل میں کیسی آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کو چاہتا ہوں اور سب کو خدا کے لیے چاہتا ہوں۔ تو یہ سوالات بھی، اور اس کے بعد مولا کائنات نے آپ کی شادی، ایک خصوصیت یہ بھی آپ کو ہے کہ جیسے جناب سیدہ کی شادی ہوئی رسول خدا سے، دونوں کزن تھے نا، ارے سوری، مولا کائنات کی شادی رسول خدا کی بیٹی سے ہوئی، تو دونوں کے اندر رشتہ تھا، کیا رشتہ تھا؟ ہاں، اور اتنے رشتے آئے آپ کے، لیکن مولا کائنات جلال میں آ جاتے تھے کہ تم نے رشتہ لانے کی جناب زینب سے کیوں؟ یہ نہیں کہا میری بیٹی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جناب زینب کی اپنی جگہ اہمیت تھی، اس کے ساتھ رشتہ لانے کی تمہیں کیسے ہمت پڑی؟ اور پھر آپ سوچیں کہ آپ نے جناب جعفر طیار، جن کی اہمیت اور عظمت سے آپ واقف ہیں، جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جن کے پاس دو خصوصیتیں تھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو خصوصیتیں ہمیشہ شریفوں کی رہی ہیں، ایک شجاعت اور ایک سخاوت، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ شرفا کے، دونوں کے اندر آپ منفرد تھے پورے اپنے علاقے کے اندر، تو آپ نے ان کے ساتھ جناب زینب کا عقد کیا، آپ کو معلوم ہے جناب زینب کا ان کے ساتھ ہوا، اور سید الشہداء علیہ السلام سے آپ کا خاص لگاؤ آپ کو معلوم ہے اور آپ ہی جانتے ہیں، اور ان کے دو بیٹے، ایک کا نام اون اور ایک کا نام محمد، اس طرح۔ اور آپ نے اپنے خطبوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ خطبہ دیتی تھی تو ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ علی کے لہجے سے اور اس لہجے میں جو مولا کائنات کا لہجہ سن چکا تھا، سب یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کہ علی سے مشابہ ہے، خالی علی کے لہجے میں اور اس لہجے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے علی بولتے تھے ویسے جناب زینب بولتی تھی، ایک دم بیٹی کا وہی لہجہ تھا جو باپ کا لہجہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف نے پوچھا
کہ بیٹی قیامت آ گئی، کیوں کہا علی کیسے اس دنیا میں بول رہے ہیں؟ اگر قیامت نہیں آئی تو میں اس کو الفاظ بدل کے یوں کہتا ہوں کہ علی کا لہجہ کیا تھا؟ علی کا لہجہ وہ تھا جو معراج میں پردے نے بتایا کہ جو پروردگار کا لہجہ تھا. اور جب علی کا لہجہ پروردگار کا لہجہ اور زینب کا لہجہ علی کا لہجہ، تو الفاظ بدل کے یوں کہیے کہ زینب لہجہ پروردگار میں گفتگو فرما رہی تھی. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. زینب لہجہ پروردگار میں گفتگو فرما رہی تھی، پروردگار کا لہجہ تھا جناب زینب کا. ایک اور صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. اچھا، اس کو بھی میں جو عرض کرتا ہوں اسی کو دہرا رہا ہوں، لیکن کہ جب شریعت میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسی امام کے لیے تو آپ کو پتا ہے کتنے نزاکت سے ہمارا مذہب بہت نازک مذہب ہے. اور کیا کس کو آپ علیہ السلام کہیں گے، کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ رسول خدا کے علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، لیکن نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مخصوص ہے. کسی کے لیے کس کو علیہ السلام کہیں گے، کس کو رضوان اللہ علیہ کہیں گے، ہے نا، کس کو سلام اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. تو اب اس طریقے سے تھوڑی کہ آپ کہہ دیں کسی کو، جیسے ثانی رسول کسی کو نہیں کہا جا سکتا. میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں دہرا رہا ہوں صرف ثواب کے لیے، کہ ثانی رسول کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسول کا ثانی ہے. لیکن ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. کتنے الفاظ احتیاط کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ مشابہ ہیں ان سے، لیکن ثانی نہیں کہا گیا، اس لیے کہ پیغمبر کا ثانی اور نہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہا نہیں جائے گا. لیکن شہزادی زینب کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مشابہ ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ثانی زہرا ہیں. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. اور ایک عجیب بات ہے، دیکھیے ظلم کی ابتدا ہوئی جب دروازہ گرایا گیا اور باغ فدا غصب کیا گیا، جب پہلا ظالم تخت پہ بیٹھا. اور وہ کھلا کب؟ کہ وہاں کیا منصوبہ تھا؟ تو شاعر نے فارسی کے کہا حسین کشتہ شد در سقیفہ، وہ آ کے یزید کے دور میں کھلا. تو اس وقت خطبہ فاطمہ زہرا نے دیا تھا، یہاں خطبہ ثانی زہرا نے دیا ہے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. اور اس کے بعد دیکھیے ایک عجیب خصوصیت ہے، کربلا میں صبح سے شام تک پوری قیادت اور رہبری کی اور رہنمائی کی پوری ذمہ داری امام حسین اسلام پر تھی، لیکن آپ نے پوری حضرت عباس کو سونپ دی علم لے کر. اور اس کے بعد صبح سے شام تک مجھے کوئی ایسا موقع نظر نہیں آتا کہ امام حسین علیہ السلام کو کہیں بھی یہ کہنا پڑا ہو پوری لڑائی میں کہ عباس یوں نہیں یوں کرو. کوئی غلطی کا یا شابہ خطا کا نظر نہیں آتا کربلا کے معصوم واقعے میں. اور اس کے بعد بھی جو لوگ چل رہے تھے وہ بھی سلسلہ عصمت تھا، وہاں پر امام تھے لیکن پوری حضرت عباس کو ذمہ داری سونپ دی. یہاں پر بھی چوتھے امام موجود ہیں لیکن قائد جناب زینب ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے تو کیا فرماتا ہے امام؟ یہ دیکھیں جناب عباس اور جناب زینب کا سلسلہ کیا فرماتے ہیں امام؟ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں. آپ سوچئے کہ کیا عظمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. ایک صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. اور ہمارے گھروں میں جو ایک رواج عجیب و غریب چل گیا ہے، اسے ہمیں بدلنا چاہیے. کہ آج میں نے یہ قبرستان کی مجلس میں پڑھا تھا کہ جب قبر میں ہمیں یہ بات کہنی ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جواب دینا ہے ہمارا نبی وہ ہے مجھ پر فخر کرتے ہیں، اللہ فخر نعم الرب عربی کے جب ان پر فخر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر رواج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام ایسا رکھیں کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم ایسا نام رکھتے ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں. ہم ایسا نام رکھو. میں یہاں کی گرامر میں اٹھا کے دیکھیے، آپ یونیورسٹی کتابوں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ جس میں علی کا نام اب بار بار آ رہا ہے گرامر کے اس میں ایگزامپلس کے اندر جو نام مسلمانوں کا ہے وہ صرف ایک مجھے ملا ہے. مجھے کہیں بھی دکھا دوں گا، میرے پاس ایک کتاب رکھی بھی ہے. تو وہ صرف علی نام اتنا پسند ہے شاید ان لوگوں کو، کیا وجہ ہے مجھے معلوم نہیں. تو ہم کو خود ایسے نام رکھنا چاہیے کہ جب وہ نام رکھے جاتے ہیں تو اس نام کا انسان کے دماغ اور روح پر اثر ہوتا ہے.
صدام کا نام کیا تھا؟ صدام حسین. صدام کے معنی کیا ہے؟ صدمہ آپ کہتے ہیں نا فلاں کو صدمہ پہنچ گیا, تو صدمہ کے معنی ہوتے ہیں شوک لگنا, ٹکرا جانا. تو اس کا نام ہی ملعون کا تھا صدام حسین, یعنی حسین سے ٹکرانے والا. تصادم جسے کہتے ہیں, تصادم ہو گیا دو گاڑیوں میں, اسی سے صدام ہے. صدمہ پہنچ گیا یعنی چوٹ لگ گئی, تو حسین سے ٹکرانے والا. جیسا اس کا نام لوگوں نے رکھا, لعنت اللہ علیہ, نکلا بھی ویسے ہی ظالم. تو نام کا انسان کے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. اب یہ کہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی, کچھ لوگ اس کے استعمال بھی کرتے ہیں, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے نام آپ فخر سے, توجہ کیجئے گا, نام آپ فخر سے رکھیں, اس لیے کہ ہماری کیا تو نام کی بھی اتنی اہمیت ہے, نام کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے کیا گاندھی جی گاندھی تھے, زبردستی نہرو خاندان نے گاندھی کا نام گزار لیا اپنے نام میں. بھئی گاندھی جی کے خاندان سے تو نہیں تھے نا, اب اٹھا کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام اندرا گاندھی رکھ دیا. زبردستی ہوئی کہ نہیں, آپ بتائیے پہلے. کوئی نہ ان کا خاندان کہاں, گجرات کا خاندان, ان کا کہاں الہ آباد کا خاندان, ان کا خاندان گجرات کا خاندان, گاندھی گجرات کے تھے, اور یہ الہ آباد یو پی کے, بالکل سجا سجایا اور بہترین شہر. اٹھا کے انہیں پولیٹیکل اعتبار سے زبردستی اندرا گاندھی اس میں لگا دیا تاکہ وہ گاندھی کی وجہ سے فائدہ اٹھائے. میں بھی اپنی معیار نہیں گرا رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی دوسری مثال نہیں ملی, اس لیے میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کے بعد پورے خاندان میں گاندھی چل رہا ہے تاکہ سب سمجھ جائیں کہ یہ گاندھی کے ہی خاندان والے ہیں. اب گاندھی تو بیچارے پیچھے ہو گئے, اور گاندھی کے نام پر نہرو کا خاندان آگے ہو گیا. بس اس سے زیادہ نہیں آپ کا وقت لوں گا, مثال دینی تھی. لیکن دنیا کے اندر اس نام پہ کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا؟ جبکہ ٹھیک ہے, دیکھیے یہ بات آپ نہ مانیے, ہندوؤں چاہے, لیکن اپنے ہندوستان کو چلانے کے اعتبار سے بہرحال یہ خاندان اپنی جگہ ایک انڈیویجولیٹی رکھتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اپنے انتظام کے اعتبار سے کوئی بات نہیں ہے. اب میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کافر اگر ظالم نہیں ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے, جب حدیث میں یہ ہے. ہاں, جب ظالم نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق چلیے. تو اتنا بڑا ملک سب ہے, لیکن کبھی اس کو آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, فلاں گاندھی آرجو, کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کے نام کے اوپر تحقیق ہو جائے. لیکن آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ لفظ حسین جب پریزیڈنٹ کے نام میں یہاں کے آیا تو کتنے مضامین دنیا کے اندر آئے, کتنے اخباروں کے اندر لکھا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حسین, دیکھیں کس نام سے حلف لیتے ہیں ہمارے صدر صاحب, کیا ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں, یہ کیا لفظ ہے, یہ صرف لفظ حسین کی عظمت ہے دنیا کے اندر. آپ بتائیے کسی اور نام, بہت سے ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں دنیا کے اندر کہ جو اس طریقے سے نام آئے ہیں, لیکن وہ نام وہ نہیں بنے, ہے نا. اور اس کے بعد دیکھا آپ نے تو کسی نے بہت عمدہ, خیر میں بات دوسری طرف نہیں ہے پھر بہت جائے گی, لیکن سب لوگوں نے اس پہ باقاعدہ ایسے ایسے مضامین آئے ہیں نیو یارک ٹائم میں, اس میں باقاعدہ یہ حسین نام کیوں ہے, کس وجہ سے آیا. اس لیے کہ ایک نام, جو جوش ملی آبادی کا ایک شعر جو میں مصرع اکثر پڑھتا ہوں, کہ پورا شعر مجھے یاد آ گیا کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, محمد حسین اسلام, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, اور تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. تنہا کا لفظ دیکھیے آپ, کے تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. کہ حسین ابن علی کا نام ایسا ہے کہ جو اس سے برکت کے لیے لو لگائے. کتنے ہندو ہمارے کیا ایسے ہیں جو حسین کا نام رکھتے ہیں, حسین لال نام ہے لوگوں کا باقاعدہ, جو منت مانتے ہیں تعزیے کے اوپر. تو یہ نام حسین کہ کیا کہ آپ نے سنا ہے نا کہ موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا, اور ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. آپ ہی تقریر کو ختم کر دوں کہ بے شک اللہ کے نام کو, رسول کے نام کو, قرآن کے نام کو, ساری چیزوں کو حسین نے کربلا میں بچا لیا تھا, لیکن وہ کربلا کی سرحد تک محدود تھی. اگر کربلا نہ بچتی تو یہ کچھ نہ بچتا. تو سب حسین نے کربلا میں بچایا, اور کربلا کو اس کی سرحد سے باہر جناب زینب نے بچایا. صلوات بھیج دی محمد علیہ محمد پر. تو ایک فقرہ اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر کے بات تمام کروں گا کہ اور جب اتنی بڑی جو اللہ کی طرف سے ساری برکتیں اور رحمتیں اور سب کچھ آیا تھا, اس کے ماننے والے آدم سے لے کے خاتم تک, اور خاتم سے لے کے عاشورہ تک, تیسرے امام تک کتنے آدمی نکلے, 72 یا 100 کچھ کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے, جتوں کا نام لکھا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں. تو پھر آگے کیا کرے گا, وہ تو دنیا سے چلے گئے, وہ تو چلے گئے دنیا سے نا. وہ تو مجمع سمٹتے 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 سرکار کے دور میں آیا, اور سمٹتے 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 آ کے 72 آدمی.
اور 72 آدمی اپنی قربانی دے کے چلے گئے، لیکن اب دنیا کو کیا فائدہ پہنچے؟ دنیا کو بھی تو کچھ چاہیے. یعنی ہم تو حسین نے کہا کہ ہم تو بالکل ایسے لوگوں کو لائیں گے کہ جن کی قربانی ہمیشہ اللہ، رسول، نبی، امامت، نبوت، قرآن سب کو یاد دلاتی رہے. لیکن جناب زینب نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی نے انتخاب کیا تھا، اب میں کربلا کو عام کر رہی ہوں. اب وہ 72 کا فائدہ اس پر پہنچے گا کہ اب میں صف عزا بچھا رہی ہوں. ہندو ہے تو وہ آ جائے، عیسائی ہے تو وہ آ جائے، گناہگار ہے تو وہ آ جائے، نمازی ہے تو وہ آ جائے. اب جو آتا جائے کربلا سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے، جنتی بنتا چلا جائے. صلوات بھیج دیا محمد آل محمد پر. یہ کربلا نہیں، اس لیے آپ نے دیکھا میں نے اپنی ہر چیز کا نام اب کربلا اسکول شروع کر دیا، ایک لفظ کہ ہر آدمی کربلا اسکول میں، ہر چیز مجھ جائے کربلا باقی رہے گی. اس لیے کہ دنیا کو فنا ہونا ہے. ان کربلا کے لیے کیا ہے؟ کربلا کے لیے یہ ہے کہ کربلا کے لوگ اٹھا کے جنت میں نہیں لے جائے جائیں گے کہ حبیب اٹھ کے جنت میں جا رہے ہیں، زہر اٹھ کے جنت میں جا رہے ہیں. کربلا کے لیے نہیں ہے سعید اٹھ کے جنت میں جا رہے ہیں، بریر اٹھ کے جنت میں جا رہے ہیں، ہلال اٹھ کے جنت میں جا رہے ہیں. نہیں، دنیا کے تمام لوگ، کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہے، سب اٹھ کے جنت میں جائیں گے. ابراہیم بھی ان کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن کربلا نہیں. کربلا کے لیے کہ پورا خطہ خود جنت ہے، پورا خطہ اٹھا کے اور جنت میں ایک مقام پہ رکھ دیا جائے گا، پھر اس میں سے شہداء کربلا آئیں گے. توجہ فرمائی آپ نے کہ کربلا کی، اس لیے کہ کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. کیونکہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ آسماں زمین تارے مملکت کے صوبے ہیں، کربلا جسے کہیے شہ کی راجدھانی ہے. کہ وہ تو بہرحال اپنی باتوں میں تمام کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. اور تو ثانیہ زہرا نے ایک ایسی صف عزا بچھا دی ہے کہ اب قیامت تک، جو میں ہمیشہ ایک جملہ دہراتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ اگر مختار کے دور میں عزاداری قائم کرتی جناب زینب، آپ کو میرا یہ جملہ بہت دہراتا ہوں، 100 جملے ہو گئے تقریباً جمعے میں، اور اس میں یہ بھی ہے تاکہ طاقت رہے. اگر مختار کے دور میں عزاداری قائم کرتی تو ہم سوچتے کہ جب طاقت ہوگی تو عزاداری کریں گے. مختار کے دور کا انتظار نہ کرنا، اور دور یزید نے مجلس برپا کر کے یہ بتا دیا، نہ اس سے زیادہ کمزور کبھی عزاداری کا دور آئے گا، نہ اس سے مضبوط کبھی دشمن ہوگا. تو دشمن جتنا مضبوط ہو، یزید کی طرح مٹنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. تم جتنے زیادہ کمزور ہو جاؤ، ہمارے پیچھے پیچھے باقی رہنا تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. گرامی، میں نے اپنی زندگی میں ایسی چیز مانگی ہے جناب زینب سے، میں آپ کو بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، یقین مانیں. آپ لوگوں نے زندہ ثبوت دیکھا ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سرفراز صاحب وغیرہ سب بیٹھے، یہ گواہ ہیں کہ یہاں کے ہاسپٹل میں میرے والد کی ڈاکٹر پورا اسٹروک کے بعد کیا حالت تھی، سب ختم، حافظہ جواب سب ڈاکٹروں نے کہا بس چند گھنٹے. میں شب جمعہ دیکھ رہا تھا، صبح جمعہ ہوگا تو بس ختم. جمعے کے دن اچھے آدمی دنیا سے جاتے. میں نے والدہ کو اپنی 1 ہفتے کے بعد فون کیا، 6 دن کے بعد، کہ اب ہر چیز کے لیے تیار ہو، دنیا میں ہر ایک آدمی کے لیے وقت آتا ہے. تو وہاں سے کہتی ہیں کہ جاؤ، جناب زینب کے حوالے کر دیا، وہ زندہ واپس آئیں گے، بکو نہیں. میں نے کہا ایسے پتہ نہیں کیسے، کہہ کے میں نے ٹیلی فون رکھ دیا. اور اس کے بعد 6 سال تک زندہ رہے، 6 سال تک، 7-8 اسٹروک ہوئے، 6-7-8 سال، ساری مجلسیں اٹینڈ کی، محفل، ایسے کتنے واقعات، چونکہ یہاں آتے وقت وہ جناب زینب کی زیارت کر کے آئے تھے. تو ایسے کتنے واقعات ہیں. کہا گیا کہ اس در سے کوئی آدمی واپس نہیں جاتا. عزیزان گرامی، اللہ ہم سب کو، ادھر میری بھی طبیعت ذرا بے چین ہے، جناب زینب و جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرمائیں انشاءاللہ تعالی. محمد والے محمد کے صدقے میں بس. عزیزان گرامی، وہ بہن اپنے بھائیوں سے اتنا محبت کرتی تھی، صف عزا بچھا دی. اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کی یہ ایسی یونیورسٹی ہماری تربیت کے لیے، جناب زینب سلام علیہ، کہ اللہ اکبر، کہ اس میں ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اللہ، آج ہم لوگ جو دہشت گردی میں نہیں جاتے، ہمارا نام نہیں، کیا ہے یہ؟ جناب زینب کا صدقہ ہے، یہ ماتمداری کا صدقہ ہے. بس عزیزان گرامی، بس ایک میں یہ بیٹی جب دنیا سے گئی تو باپ کی طرح دنیا سے گئی ہے، باپ کی طرح دنیا سے گئی ہے. جس طریقے سے باپ شہید ہوا تھا آپ جانتے ہیں. الگ الگ واقعات لکھے کہ آپ یہاں گئیں وہاں گئیں، لیکن جب آپ شام کے اس مقام پہ پہنچی، پوری تحقیق کر کے ایک صاحب نے بڑی ریسرچ کر کے لکھ دیا ہے. یوں تو مصر میں بھی روضہ، کہانی شام ہی میں آپ کا روضہ ہے، وہیں آپ کی قبر ہے. بہت تحقیق کر کے یہ کتاب میں نے پڑھی پورا، کہ اللہ اکبر، کہ جب آپ وہاں پہنچی ہیں، اور کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک نشانی آدمی کو اگر مل جائے، اگر کوئی آدمی دنیا سے اگر کسی کا
کسی کی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی بشرٹ چھپا دو ماں کے سامنے سے، اس کا پینٹ ہٹا دو ماں کے سامنے سے، اس کا جوتا ہٹا دو باپ کے سامنے سے. اس لیے کہ جو چیز بھی انسان دیکھتا ہے منسوب اس کی طرف، آدمی اس کے چیزوں کو، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور ماتمدار بنائے مولا کا، ہمارے بچوں کے بھی آپ کے بچوں کو بھی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو آدمی ساڑھا اللہ اکبر جب گئے کہا سید سجاد سے، بیٹا سید سجاد یہ وہی درخت تم ہے کہ جس میں میرے بھائی کا سر معلق کیا گیا تھا. وہ ایک مرتبہ ہماری شہزادی ہمارا سب کچھ اس پر قربان جا کے ایک مرتبہ درخت سے لپٹ کے فریاد کرنے لگی، ہائے میرا ماجایا، ہائے میرا بھائی، ہائے حسین، ہائے حسین. وہ ایک مرتبہ آواز بلند کرنے لگی، آواز بلند کرتے کرتے ایک مرتبہ اللہ اکبر ہائے حسین. اس باغ کا مالک جو تھا وہ نہایت ہی ناصبی اور دشمن اہل بیت تھے، اس نے جو رونے کی آواز لگائی، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کا قافلہ آیا ہوا ہے. وہ ایک مرتبہ بیلچے سے اپنے اللہ اکبر اپنے باغ کو صاف کر رہا تھا، وہ بیلچہ لے کے آیا. اللہ اکبر جناب زینب لپٹی ہوئی تھی. اب میں کیسے بیان کروں، نہ مجھ میں طاقت ہے نہ آپ میں طاقت ہے. بس ایک مرتبہ میں پلٹ کے یوں بیان کروں گا کہ بس رو ایک مرتبہ 19 رمضان کی اور مسجد کوفہ کی ضربت کو یاد کریے. وہ ایک مرتبہ جیسے باپ کو ضربت لگی تھی، بیٹی کو ضربت لگی تڑپ کے، یا علی یا حسین، اس خرابے میں شام کے شہزادی دنیا سے چلی گئی. ارواحنا تراب کل مغن اللهم لا تنزمني سال ما تتني بدن اللهم تشمد يدون ولا صدر بدن اللهم تردني في سون استنقذني بدن اللهم لا تكلني نفسي طرفة من ربهم كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج يا حسين 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 زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے، 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 زینب کو ماں کا فرما
فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے 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 پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے 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 پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے بابا تو کربلا میں اس کے شہید ہو گئے بازو کہتا کہ چاچا دریا میں وہ بھی سو گئے اب کون جو سکینہ کو شیم سے بچائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے 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 پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے 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 پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے ڈھونڈا بہت ہے شان صحرا میں ابن شبر قاسم کو جب سمیٹا بولے حسین رو کر یہ لاش لے کے خیمے شبیر کیسے جائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے
زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے احمد کی بیٹیوں کے بلوے میں سر کھلے ہیں سر کو جھکائے عابد خاموش چل رہے ہیں سجاد کی اسیری کائنات کو رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے 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 پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے یا رب کسی کی بیٹی نہ ایسے ہو ستائی نہ سامنے بہن کے ہو قتل کوئی بھائی پیاسے کا گھر نہ کوئی پردیس میں جلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے 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 پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے زینب تمہاں کا فرمان پردیس میں رلائے یا رب کسی کی بیٹی نہ ایسے ہو ستائی نہ سامنے بہن کے ہو قتل کوئی بھائی پیاسے کا گھر نہ کوئی پردیس میں جلا
پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں آئے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے آئے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے پرسے کی اس جہاں میں ہر رسم ہے بتاتی مرتا ہے جب بھی کوئی پرسا ہے دینے جاتی لیکن غریب زہرا خود پرسا لینے آئے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے پیاسے کو کیسے پانی پیاسی بہن پلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے احمد کی بیٹیوں کے بلوے میں سر کھلے ہیں سر کو جھکائے عابد خاموش چل رہے ہیں سجاد کی اسیری کائنات کو رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے زینب کو ماں کا فرما پردیس میں رلائے حسین اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کبھی بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری
बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। 9 लाख दा मजमा मेरे खुले वाले, आबिद तू पुछ ले टुरना मुहाले। 9 लाख दा मजमा मेरे खुले वाले, आबिद तू पुछ ले टुरना मुहाले। तेरी सोनी निभ गई हुण वारी मेरी, तेरी सोनी निभ गई हुण वारी मेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर सरब तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां ना कवे भैन तेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। 9 लाख दा मजमा मेरे खुले वाले, आबिद तू पुछ ले टुरना मुहाले। 9 लाख दा मजमा मेरे खुले वाले, आबिद तू पुछ ले टुरना मुहाले। तेरी सोनी निभ गई हुण वारी मेरी, तेरी सोनी निभ गई हुण वारी मेरी, ए शाम बन गई मकल है मेरी। बंद अखियां करना
कभी भैड़ तेरी, ए शाम बढ़ गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बढ़ गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बढ़ गई मक्कल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी। पैदल टुड़ा के उस नू ले आओ, पुछदा यज़ीद है मैनू दसाओ, पैदल टुरा के उस नू ले आओ, पुछदा यज़ीद है मैनू दसाओ, इस काफिले विच ज़ैनब है केड़ी, इस काफिले विच ज़ैनब है केड़ी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी। फिज़ा दे वारिस भी आए नाना, ज़ैनब दा वारिस आया कोई ना, फिज़ा दे वारिस भी आए नाना, ज़ैनब दा वारिस आया कोई ना, सिर नंगे रोंदी रही दी है तेरी, सिर नंगे रोंदी रही दी है तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी, बंद अखियां करना कभी भैड़ तेरी, ए शाम बन गई मक्कल है मेरी। मैं वेंदी रहिया हर ज़रब तेरी,
میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری اے شام بڑھ گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بھین تیری اے شام بڑھ گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بھین تیری اے شام بڑھ گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بھین تیری اے شام بڑھ گئی مقتل ہے میری چیلم منا بڑھ کر بلچ آئی گل لا قبر نو کب زارا جائی چیلم منا بڑھ کر بلچ آئی گل لا قبر نو کب زارا جائی دس کیویں اجڑی ہے دی ہے تیری دس کیویں اجڑی ہے دی ہے تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری ہر جاتے ویر پتھر میں کھاندی روندا اے عابد اس نو اٹھاندی ہر جاتے ویر پتھر میں کھاندی روندا اے عابد اس نو اٹھاندی او بھیڑ گئی اے ویرن بتیری او بھیڑ گئی اے ویرن بتیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری
اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری میں ویندی رہیا ہر ضرب تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری بند اکھیاں کرنا کب اے شام بن گئی مقتل ہے میری اکھیاں کرنا کب بہن تیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری ہر جاتے ویرے پتھر میں کھاندی روندا اے عابد اس نو اٹھاندی ہر جاتے ویرے پتھر میں کھاندی روندا اے عابد اس نو اٹھاندی او بھیڑ گئی اے ویرن بتیری او بھیڑ گئی اے ویرن بتیری اے شام بن گئی مقتل ہے میری صلی اللہ علیہ عبداللہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین من ولدک و بنیک السلام علیکم وعلی جمیع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابا الفضل عباس یا ابن امیر المومنین صاحب اللواء ابی القربہ حامع الدعینہ کبش الکتیبہ بطل القمی قمر بنی ہاشم باب الحوائج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم ضعفاء الفقراء السلام علیکم شمس فینس النفوس السلام علیکم المدفون بارض طوس السلام علیکم مغص الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم عمل انس والجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل متوجہ اعلان اللہم لنا ولا الظالم ظلم حق محمد وعلى محمد وآخر تاب له على ذلك اللہم لنا الصحابة التي جحدت الحسین صلواتك علیہ وشاید وباعت وتابعت على قتله اللہم لنهم جميعا اللہم قص انت على ظالم باللعن مني وابدأ بي اولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا اللهم لن يزيد ابن معاوية والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة بکر پیلانا جس عمر میں راحت نہ ہو اس عمر پیلانا جس حسن میں ایمان نہ ہو عثمان پیلانا ایک دو تین پیلانا جو نہ بھیجے اس پہ بھی لانا
14 معصومین علیہ السلام بلند کر سلوات